بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل احترام دوستو، آگے زیر سماعت آنے والی نشست میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد یوسف قاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پڑھ کر سنائی تھی۔ اس تقریر پر اگر غور کیا جائے تو اس بات کی کھلی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کس رخ پر ڈالا تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس تقریر کے اصل نچوڑ کو سمجھنے کے لیے اس تقریر کو انتہائی غور و توجہ سے سماعت فرمائیے۔ بیان زیر سماعت لانے سے قبل آنے والے تمام دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اصل میں ہمیں تو کچھ بھی نہیں، بس اللہ پاک اگر بول فرما دے سب کچھ ہو مجموعے میں اللہ رب العزت اور شفا پیدا فرما دے جس سے کہ اجتماعیت نصیب ہوتی ہے، اسے ہم اللہ پاک سے مانگے یا اللہ تو ہمیں وہ شفا دے دے، اور جیسے تو نے اللہ تو ہی تو تربیت کرتا ہے، نبیوں کی تو نے تربیت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نے تربیت کی۔ اب یعنی حضرت جبریل السلام کو بھیج کے حضرت مائی حلیمہ کے علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے جو ہے دل جو چیرا تو حضرت جبریل السلام نے چیرا تو اللہ پاکی نے تو چیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے باپ نے تھوڑی چیرا یا دادے نے تھوڑی چیرا، انسانی کی آلائشیں تھی۔ آپ کا کل مبارک چیر کے دم سے دھو کے سب صاف کر کوئی نہیں دودھ پی رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پہلی 12-14 برس کی تھے، ان کی تربیت بھی اللہ پاک نے خود ہی فرمائی۔ ایسے ہی اغرور ہو گیا اللہ پاک مجھے جیسی لوگوں سے سارا مسئلہ ہے کہ اللہ شانو اس کے سامنے روز اجازت تو کر فیصلہ کہ تو نے پھر سے اس امت محمدیہ کو سارے عالم کے انسان اور آخر انسان تک کو ہدایت کا ذریعہ تو نے بنانا ہے۔ امت کو جو ہے وہ امت کی اس کے مطابق تربیت کرنا، یہ جو ہے نا جو دوسروں کمی دیکھتے نا، یہ سیاسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے کو بڑھانا دوسرے کو گرانا، اور دائی ہوتا ہے وہ دوسروں میں ایسی محنت کرتا ہے کہ ان میں کوئی کمی نہ رہے۔ دائی کا مزاج یہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑھاتا ہے دوسرے گراتا ہے وہ اللہ کا وجود ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے کو بڑھانا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، دوسرے کو گرانا یہ بھی اللہ کو پسند۔ میرے چیزوں ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا خدا سے اور درجے سے، وہ یہ ہے کہ جب ہم شروع میں گئے ہیں نظام الدین بھائی اللہ پاک کے سامنے کسی عمل کے کرانے کے لیے پہلے روتے رونا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ کدھر رک چلتا ہے، اللہ پاک سے فیصلہ کرانے کا رخ نہیں۔ اسے ہمیں اپنے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے مارنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اور سارے عالم کے مسلمانوں کو بھی اپنے سے مانگنے والا بنا دے اور
اپنے سامنے رونے والا بنا دے، اور رونا جو ہے تیرے خزانوں سے آتا ہے، حسرت تیرے خزانوں سے آتا ہے، غم تیرے خزانوں سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا یہ ہے نا؟ میں اس لیے میں وہی آج تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، ہے نا؟ آپ مظاہرہ تم پوری نہ کرو، تم حضرات کو اس کے ساری رات شریر میں گر کے اپنے لیے ہری اوٹ کے لیے جہاں جائے کام ہو رہا، وہاں جہاں یہ کام نہیں ہو رہا وہاں کے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتماعی محنت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دیکھو ایک تو کبھی زبان کی بنیاد پہ لوگوں کو جمع نہ کرنا، جماعت ہی میرا نہ زبان کی، نہ ارادے کی، نہ پیشے کی، نہ رنگ و رسم کی، اور کیا اور سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ایک ہی جماعت ہے، اور سارا عالم سامنے ہے ہمارے، سارا عالم، اور قیامت تک کا اللہ پاک نے ہمیں زمانہ دے دیا، قیامت تک جتنے انسان ہیں ان سب کو ہمیں جو میرے دوستوں امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درد اور غم بنانا اور باقی لوگوں کو ایمان اسلام بنانا، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور اس میں اللہ پاک ہمیں ہر حال میں ہر صورت میں میرے دوستوں استقامت عطا فرماتے۔ تو بھائی آج میری درخواست ہے کہ ہم ساری رات مانگیں یا اللہ ہمیں دیکھو جات صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مسجد میں چراغ آیا اس کو سن 9 ہجری میں آیا، سن 9 ہجری میں، رات کو جو لوگ رہتے تھے کسی کو کیا خبر کون رو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو رونے والا بنا ہے کہ گفت جاتی دنیا کہ کوئی کہیں کوئی کہیں کچھ، کوئی کرے جو بہویت کے لیے لڑنا، کوئی بات شاید کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے دور پر ہم پوری امت کو لانا، اس کے لیے ہمارا حالت سب ہی رو، خوب رو، خوب رو، اگر رونا ہے آپ کی دو رونا بناؤٹی کس کے بناؤٹی روئیں گے تو اللہ پاک حقیقی رونا نصیب فرمانے۔ ایک تو ہم سب کی سب اپنے امت میں جب سے امت نے اجتماعی طور پر میں نیابت نبوت والی محنت کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس سے پوری امت کو معاف فرمائے، ہم اس کی معافی مانگے، اس میں اور ساری امت کی طرف سے معافی مانگے۔ اس کو ہمارے حضرت شیخ الدین صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو جو کسی کی اولاد ہوتی ہے دوسرا اگر کہیں اسے معاف کوئی نہ معاف کر، خود اگر اولاد معافی مانگے تو وہ کسی دیر کرتے کہ جب دوسرا کہے کہ نہیں اپنے بیٹے کو معاف کر تو وہ جلدی معاف کر دے۔ آج تک جتنے بھی مسلمان اس نعمت نبوت والی نسبت سے قول، فعل، جذبہ اور خیال کے اعتبار سے
کے بغیر مر گئے، رخصت ہو گئے، تو اس کا ہمیں بھی انہیں بھی سب کو معاف اور موجودہ بھی معاف فرما، اور انہیں سب کو اور ہماری آئندہ آنے والے نسلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت نبوت کے لیے قبول فرما لے۔ بھائی ٹھیک ہے نا؟ اسے مانتے رہو مانتے رہو مانتے رہو مانتے رہو۔ بھائی میرے دوستو، جب مانگیں گے نا تو اس وقت ہمیں یہ جتنی اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہوتی چلی جائے گی، اپنی گندگی ہمارے اوپر کھلتی چلی جائے گی۔ جتنی اللہ پاک کی عظمت بیٹھے گی اتنی میرے دوستوں ہم اپنے آپ کو بالکل نجاست سے گند سے بھرے ہوئے نظر آئے گے۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، تو دکھانے کے قابل۔ ہم جہاں بھی کسی ملک میں جائیں خود بھی روئے، کچھ ملک کو بھی کچھ ملک والوں کو بھی رونے پہ نام ہے، کیونکہ ہم سے اور امت سے اتنا بڑا قصور ہوا ہے یہ کہ کچھ نہ ایک عمر پناہ ہی ختم ہوا ہے۔ مولانا اجاز صاحب لڑے چار پائی میں اور ہم لوگ شہر میں تاریخ سے صاحب بیان کرنے لگے، اور وہ بولا ہمارا اجاز صاحب جب کو تشریف لے گئے سارے بیوار کا کام کچھ مسلما کے گئے تو ہمارے دیکھو بھائی، کوئی انجمن کوئی سوسائٹی کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ مقصد نہ رہے تو وہ انجمن ختم۔ امت جب اپنے مقصد پر نہ رہی تو امت تو ختم۔ مولانا اجاز صاحب کا ملاج مبارک ایسا تھا کہ کوئی ان کے سامنے ان کے ملاج ان کے اسلام بات نہیں کر سکتا، ابھی کرتا تھا اور میں اس پہ بالکل ٹھیک ہے بالکل۔ بھائی ہم کو جو ہے کیونکہ پشتو والے پنجاب والے پاکستان والے کوئی یہ کوئی وہ ہم تو سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ سارے عالم کے انسانوں کا ہمیں ہمدرد بنا کے بھیجا، انہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ قتل تو وہ کرتے ہیں جو اوروں کے راستوں رکاوٹ بنے، جو ویسے نہ مانے کل کرتے ہیں، ہمارا مقصود نہیں ہے، نہ ملک چاہتے ہیں نہ ہم پاکستان کے بچے کے اندر سے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے اندر سے جو ہے اقتدار کا جذبہ ختم کرے، ان کے اندر میں اقتدار کا جذبہ نہ ہو، ملک کا جذبہ، مال کا جذبہ، جاہ کا جذبہ نہ رہے، یہ ہمارا کام ہے۔ سوائے اللہ پاک کے جذبے کہ تمام دنیا بھر کے انسان اور محبت کے ساتھ احسان کی شکریہ کے ساتھ اللہ پاک کے حکموں کے آگے گردن جھکانے والے بن جائیں دل سے، کیونکہ امام اور بادشاہ کے فرق کہ بادشاہ کی تو دل مانے یا نہ مانے ماننی پڑے گی، مگر امام کی جو آدمی مانتا ہے تو دل سے مانتا ہے، اپنی حالت سے ہم جو ہے جیسے کھانا کھوڑن سے چتوں پر انتقال ہو گیا، اب تو معاف کر لے، عمر کی جس کی وجہ سے مانتے تھے وہ وجہ اللہ کی وجہ سے عمر کہتے ہیں،